نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عرب معاشرے کی جملہ خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ میراث کی تقسیم کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو خاندان کے بڑے اس کے سارے سرمائے پہ قبضہ کر لیتے تھے اور چھوٹے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میراث کی تقسیم میں اس قدر ناہمواری اور عدم توازن تھا کہ کئی مرتبہ فوت ہونے والے کا مال تو ورثاء آپس میں تقسیم کرتے تھے، اگر اس فوت ہونے والی کی ایک بیوی یا دو تین بیویاں ہوتی تھیں تو وہ بھی باقی اموال کی طرح تقسیم کی جاتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ کمزور طبقے کا معاشی اور مالی استحصال ہو رہا تھا، اور دین اسلام لوگوں کے اموال کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں خاص طور پہ میراث کی تقسیم کا اصول اور ضابطہ بتایا۔ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں میراث کی تقسیم کے ضابطے بیان کیے اور ہر حقدار کا حق متعین فرمایا۔ فلا وصیۃ لوارث، اب جس بندے کا حق اللہ نے متعین کیا ہے، اب مرنے والا اسی بندے کے حق میں وصیت بھی کر لے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک طرف تو میراث میں حصہ مل رہا ہے، دوسری جانب وصیت کی بنیاد پہ مزید اس کو حصہ مل جائے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور جیسے عرب معاشرے میں میراث کی تقسیم میں عدم توازن تھا، آج بھی اسی جاہلیت الاولی کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور میراث کی تقسیم میں خلل اور بے ترتیبی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم المیراث، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ میراث کی تقسیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں شاید حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے نامی گرامی مدرس تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو غسل اور کفن پہنانے اور جنازہ اور دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو سیدھا مرحوم کے گھر چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے، بھائی مرحوم کے ملک میں جو مال جو سامان ہے وہ لے آئیں، باہر رکھ دیں تاکہ میں تمہارے درمیان برابر تقسیم کر دوں۔ یعنی قبرستان سے سیدھا مرحوم کے گھر میں جایا کرتے تھے کہ اب اولین کام، اور شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ جنازے کے بعد تدفین کے بعد پھر اولین کام یہ ہے کہ مرحوم کا جو مال ہے اس مال کو ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اور یہ جو سال ہر سال تک میراث کی تقسیم نہیں ہوتی اور ایک ہی گھر میں یا ایک ہی خاندان میں سارے لوگ اسی میں سے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ عدل اور اعتدال والا سلسلہ باقی نہیں رہتا۔
اور ہمارے اسلاف میں اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا. خاتون اپنے خاوند کے سرہانے بیٹھے ہوئی تھی، خاوند کی طبیعت ناساز تھی، رات کا وقت تھا، کمرے میں چراغ جل رہا تھا کہ خاوند کا انتقال ہوا. جو ہی انتقال ہوا تو خاتون اٹھی، سب سے پہلے چراغ بجھا دیا، پھر اگلا چراغ جلایا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے وہ چراغ بجھا کے وہ دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ جو پہلا چراغ جل رہا تھا یہ میرے خاوند کی ملکیت کا ہے، اور اس میں تیل بھی میرے خاوند کی ملکیت کا ہے. جب تک میرا خاوند زندہ تھا اس وقت تک اس چراغ کا جلانا میرے لیے جائز تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس چراغ میں اور تیل میں باقی وارثوں کا حق شامل ہو گیا. اب اکیلے میرے لیے اس کا جلانا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا، اور دوسرا چراغ جو میرا ذاتی ہے میں نے وہ جلا دیا. یعنی اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ باقی وارثوں کا حق میری طرف نہ آ جائے. اور جو حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ ان کو اس کے بارے میں واقفیت ہے، ان پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ جو دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. مطلقاً یہ تو فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی وعید کیا ہے، لیکن تفصیلات احادیث میں ہیں. نماز کا حکم نماز قرآن میں ہے، تفصیلات احادیث میں ہے. حج کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات احادیث میں ہیں. لیکن قرآن مجید نے میراث کے احکام کو اور جزیات کو جیسے کھول کھول کے بیان کیا ہے، کسی اور مسئلے کی جزیات کو اس قدر کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اس کی اہمیت ہے کہ اہمیت زیادہ ہے. اگر اس کی تفصیل قرآن میں بیان نہ کی جائے، کل ممکن ہے کہ کوئی بندہ ضعیف احادیث کا سہارا لے کر اپنے حصے سے زیادہ پہ قابض ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں واضح طور پہ میراث کے احکام بیان کر دیے. اور صرف یہ نہیں کہ بیان کیے، بلکہ میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی متعین کردہ حدود ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا، اور وہ بندہ اس آگ میں طویل عرصے تک رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. تو کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں جو میراث کی تقسیم کے حوالے سے حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، یا تو یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے نابالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں ایصال ثواب کے نام پہ مرحوم کے اموال میں سے برادری والے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، غریب غربا کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس مال میں یتیم بچوں کا حصہ ہوتا ہے. یتیم بچے چونکہ نابالغ ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کو دینا بھی چاہتے ہیں تو ان کا دینا بھی معتبر نہیں ہے. سجا یہ کہ بچے کی بجائے بچے کا چچا اور تایا ہی سخاوت کا مظاہرہ کرے اور مرحوم کے اموال کو لوگوں کو کھلانا شروع کر دے. برادری والے کھا رہے ہوتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جائز ہی نہیں ہے. یا پھر یہی چچا اور تایا یہ مرحوم کے مال پہ قبضہ کر کے یتیموں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے بہنوں کو یا مرحوم کی بیٹیوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو بندہ کسی وارث کو میراث سے محروم کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ لہذا بہنوں کو اور بیٹیوں کو میراث میں سے پورا پورا حصہ دینا چاہیے، کیونکہ بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ ایک برائی نہیں ہے، یہ کئی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ ذرا توجہ کر لیں کہ جب کوئی آدمی اجنبی بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ ایک زیادتی ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ زیادتی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو گناہ ہو گیا، ایک محرم رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یعنی گویا کہ قطع رحمی کا وبال بھی اس میں آ گیا، تو قطع رحمی بھی ہوتی ہے۔ اگلا گناہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور کے ساتھ زیادتی ہے، طاقتور کے ساتھ زیادتی کرے برا ہے، لیکن کمزور کے ساتھ زیادتی کرے یہ زیادہ برا ہوتا ہے۔ بہن بیچاری کمزور ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے حصے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، مطالبہ کرے تو لوگ بھی لعن طعن کرتے ہیں کہ بھائیوں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، تو کمزور کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اگلا جرم اس میں شامل ہو گیا۔ اور اگلی بات یہ کہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے ہمشیرہ کا جو رشتہ کیا تھا اس کو جہیز میں سامان دے دیا تھا تو بس وہ کافی۔ اور یہ گناہ نسل در نسل چلتا ہے۔ نسل در نسل کا معنی یہ ہے کہ خدا نخواستہ والد صاحب نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، پھر جب وہی مرحوم چلا گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، پھر ان کے بیٹے جب فوت ہو گئے تو ان کی اولاد نے پھر اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، گویا کہ یہ پورے خاندان میں نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اور اگلی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہندوانہ رسوم کی پیروی ہے، بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا اور بہنوں کو میراث کا حقدار نہ سمجھنا، یہ ہندوؤں کی سوچ ہے اور ان کے مذہب میں یہ اصول پایا جاتا ہے اور ہم نے وہاں سے یہ لیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ بہنوں کو میراث میں حصہ دیا جائے۔ کئی مرتبہ والد صاحب بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی سارا سرمایہ اپنے بیٹے کے نام، پراپرٹی جاگیر جائیداد بیٹے کے نام، تاکہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں پھر مطالبہ نہ کر سکے۔ یہاں میرے پاس ایک بندہ آیا، اچھی طرح جانتا ہوں یہاں جنگ کا ہے تو نام لینا مناسب نہیں ہے، اس اللہ کے بندے نے ایسا ہی کیا کہ 2-4 بیٹیاں تھی، اللہ نے کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، اس نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر میری بیٹیاں میرے بیٹے سے مطالبہ کریں گی، اور بیٹیاں تو اجنبی گھر کی ہوتی ہیں، پرائے گھر کی ہوتی ہیں۔ بہت غلط سوچ ہے کہ بیٹیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں تو ان کو حصہ کیوں دیا جائے، تو لہٰذا جو کچھ تھا وہ سارا کے سارا اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ پیٹرول پمپ بھی تھا ایک، اور کوئی مکان بھی تھے، کوئی پلاٹ بھی تھے، اور پھر بیٹے کا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بن گیا، اس لڑکی نے ایسے راستے پہ اس کو چلا لیا کہ سب کچھ بیچ کے وہ لاہور چلا گیا، اور جو چند مرلے کا ایک مکان تھا اس میں وہ والد اپنے بیٹیوں کے ہمراہ رہ گیا، اور بیٹا اپنا سارا سرمایہ ساتھ لے کے رفو چکر ہو گیا۔ پھر میرے پاس آیا تھا، وہ رو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، میں نے کہا صبر کرے اور کیا کر سکتے۔ ایک تو یہ اصول یاد رکھیں کہ والدین کئی مرتبہ اولاد میں سے ایک بیٹے کو اپنی زندگی میں زیادہ حصہ دے دیتے ہیں اور دوسرے بیٹے کو کم حصہ دیتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے فلاں بیٹے کے نام اپنا یہ برا باغ کروایا ہے، یہ اس کو دے دیا ہے، اللہ کے نبی آپ اس بات پہ گواہ بن جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے باقی بیٹوں کو بھی اس طرح کے باغ دیے ہیں؟ نہیں اللہ کے نبی، میں نے باقی بیٹوں کو تو اس طرح باغ نہیں دیے، اس کے اوپر میں نے خاص احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے اور باقی بیٹیوں کو، ایک بیٹے کو دے باقی بیٹوں کو محروم کر دیا جائے۔ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ تھے حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دکاندار نے بتایا تو ان کا انتقال ہو گیا کہ شاہ صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے میرے پاس اور فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے فیڈر چاہیے، جس میں بوتل میں دودھ ڈال کے بچوں کو پلایا جاتا ہے، فیڈر۔ میں نے فیڈر ایک دے دیا۔
ایسے وہ روانہ ہو گئے، پھر واپس آ گئے، کہتے 3 فیڈر اور دے دو۔ میں نے کہا 3 کا کیا کرنا؟ کہتے میرے 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو میں اگر ایک بچے کے لیے فیڈر لے کے جاؤں گا، باقی 3 کے لیے نہیں لے کے جاؤں گا، تو یہ تو اولاد کے درمیان نا انصافی ہو جائے گی۔ تو اگرچہ وہ بڑے ہیں اور ان کو فیڈر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انصاف تو کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا 4 فیڈر مجھ سے لے کے چلے گئے۔ بہرحال اولاد کے درمیان انصاف اور مساوات ضروری ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ والدین اپنی زندگی میں ہی کسی بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں، کسی بیٹے کو عاق کرنے سے وہ میراث سے محروم نہیں ہوتا، شرعی طور پہ اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا۔ کئی مرتبہ فوت ہوتے وقت بندہ غلط وصیت کر جاتا ہے، غلط وصیت کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اپنے ایک بیٹے کے نام سب کچھ کر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وفات کے وقت غلط وصیت کرتا ہے، 70 سال اس نے نیک اعمال میں گزارے ہوتے ہیں، وفات کے وقت غلط وصیت کر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بندہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ہم میراث کے حوالے سے مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ یہ تو مال اور جان کا تحفظ شریعت کے منشور کا حصہ ہے، مال کا تحفظ یہ اہم عنصر ہے، اور عزت کا تحفظ بھی اہم عنصر ہے حجۃ الوداع کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت تمہارے درمیان اس طرح محترم ہے جس طرح کہ آج کا یہ دن محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے اور مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے۔ تو اس میں عزت کو بھی حرمت اور تقدس عطا کیا گیا ہے۔ انسان کی عزت شریعت کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عطا کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو عزت دی ہے، اگلا بندہ اس عزت کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، اللہ کی عطا کو چیلنج کرنا، یہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا احترام شریعت کی نظر میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، مرفوعا نقل ہو چکا ہے، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موقوفا نقل ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، فقال، فرمایا لا الہ الا اللہ ما اطیبک و اطیب ریحک، کیا تو عمدہ ہے اور کیا تیری خوشبو عمدہ ہے۔ بیت اللہ کو خطاب ہو رہا ہے تو کس قدر عمدہ ہے اور تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے۔ وَأَعْظَمَ حُرْمَتُكَ، اور آپ کی حرمت اور آپ کا تقدس کتنا زیادہ ہے۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ، ایک مؤمن کی حرمت، ایک مؤمن کا تقدس تجھ سے کہیں بڑھ کے ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو میں نے حجۃ الوداع کی حدیث بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت یہ ایسے محترم ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ محترم ہے، جیسا کہ ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، جیسا کہ عرفہ کا دن محترم ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے تو پھر بیت اللہ خاص طور پہ زیادہ محترم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اور جو لوگ ایک مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔
गुज़श्ता कल मैंने सूद के हवाले से बात की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा अपनी मां के साथ बदकारी करने के मुतरादिफ है। और फिर दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अरबर रिबा अल इस्तिकालतु फी इर्जिल मुस्लिम, सबसे बदतरीन सूद किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाना है। यानी सूद का कम से कम दर्जा 70 दर्जों में से कम दर्जा अपनी वालदा के साथ उस फेल के मुतरादिफ है। और फिर बदतरीन सूद जो सबसे ऊपर का दर्जा है वो ये है कि बंदा किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाए। हज्जतुल वदा के मौका पे सहाबा किराम ने मुख्तलिफ सवालात पूछे। एक बंदे ने सवाल पूछा, अल्लाह के नबी मुझे तो पता नहीं चला और मैंने अभी शैतान को कंकरियां नहीं मारी थी कि मैंने जानवर का नहर कर लिया। फरमाया अब कंकरियां मार दो, कोई हरज नहीं है। फिर अगले बंदे ने कहा, अल्लाह के नबी अभी मैंने जानवर ज़बा नहीं किया था, मैंने उससे पहले पहले हलक कर लिया। फरमाया ठीक है, चूंकि आप लोगों को पहले मसला मालूम नहीं था, अब कोई हरज नहीं है, अब आप जानवर को ज़बा कर दे। ला हराजा ला हराजा, कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। फिर आखिर में फरमाया इल्ला अला रजुलिन, उस आदमी पर हरज है इक़्तरज़ा इर्ज़ा रजुलिन मुस्लिमिन, जो किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी हराजा व हलाका, ये वो बंदा है जो हरज में मुब्तला हो गया और हलाकत तक पहुंच गया, जिसने किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। और एक और हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी के लिए यही शर काफी है कि वो किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। और आज के जमाने में ये मुसीबत बहुत ज्यादा है। किसी मुसलमान के खिलाफ बोलना, उस पर झूठी तोहमत लगाना, उसकी तहकीर और तज़हीक करना, लोगों की नजरों में उसको गिराना, ज़बानी तौर पे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हरबों से और तरीकों से दूसरों की इज्जत को नुकसान पहुंचाना और आम लोगों के सामने उनकी तजलील और तौहीन करना, इतना लोग बेबाकी के साथ करते हैं कि शायद कोई और गुनाह इस कदर बेबाकी के साथ होता होगा। यानी ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ज़िना से ज्यादा शदीद गुनाह किसी मुसलमान की तजलील और तज़हीक है और तहकीर है, जैसा कि अहादीस से साबित है। अब हमारे मुआशरे में किसी की इज्जत को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी कई सूरतें हैं। पहली सूरत, झूठे इल्जामात लगाना। झूठा इल्जाम, खास तौर पे ज़िना और बदकारी का इल्जाम। इस तरह के इल्जाम अगर लगाए जाएं तो ये बदतरीन जुर्म है। हुजूर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा, जो लोग पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं फिर वो उस तोहमत को साबित करने के लिए चार गवाह पेश न कर सके, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, उनको 80 कोड़े लगाओ, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और हमेशा हमेशा के लिए उनकी गवाही को रद्द कर दो, कभी भी उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं, उन पर फासिक की मोहर लग चुकी है। वो लोग जो दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। अब जरा मसले की वजाहत समझ ले, तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये जो इसको हम कहते हैं हद क़ज़फ़, कि किसी पर ज़िना की तोहमत लगा दी, फिर 4 गवाह पेश न कर सके तो ऐसे बंदे को 80 कोड़े लगेंगे। अब जो तोहमत लगाने वाला है वो अपनी बात में सच्चा है या झूठा है, दोनों सूरतों में उसको 80 कोड़े लगेंगे। एक आदमी ने किसी पर झूठी तोहमत लगाई, हालांकि उसने ऐसी गलती की नहीं थी, फिर भी 80 कोड़े लगेंगे। लेकिन एक आदमी ने अगले बंदे को देखा और वो बात करने वाला
और काजी तक खबर पहुंचाने वाला सच्चा था, लेकिन फिर भी काजी इसी बंदे को कोड़े लगवाएगा। ये शरीयत का हुक्म है। 4 गवाह पेश करे, अगर 4 गवाह पेश न कर सके, आप कहते हैं मैं कसम उठाता हूं मैं सच्चा हूं, मैं 1000 मर्तबा कसम उठाता हूं मैं सच। काजी कहेगा 4 गवाह हैं, नहीं है, इसको लंबा कर दो, इसको 80 कोड़े लगा दो। क्यों लगा दो? जरा तवज्जो से बात सुनिए, मुसलमान की इज्जत का मामला है। एक बंदे ने देखा कि वो दूसरा आदमी बदकारी का इर्तिकाब कर रहा है, अब ये देखने वाला अकेला है, अगरचे वो गलती वो बंदा करता है, देखने वाला सच देख रहा है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि देखने वाला अकेला है, ये मुंह बंद कर दे, मुंह बंद रखो, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मुसलमान की इज्जत का मामला है, मुंह बंद कर दो। अब पाबंद ये है कि ये मुंह बंद रखेगा। अच्छा, इसने एक और बंदे को बता दिया, वो भी आ गया, उसने भी देख लिया, अब बंदे 2 हो गए हैं। शरीयत कहते हैं मुंह बंद कर दो, नहीं बोलना, बोलोगे तो तुम्हें कोड़े लगेंगे। मुसलमान की इज्जत का मामला है। फिर 3 बंदों ने देख लिया, शरीयत कहते हैं मुंह बंद करो, तुम मुंह बंद करो, तुम अगर बोले तो तुम्हें कोड़े लगेंगे। अब कहा जाता है कि शरीयत में बड़े सख्त फैसले होते हैं और बड़े सख्त सजाएं तजवीज की जाती हैं। हकीकत यह है कि शरीयत के हुदूद का सबूत बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, एक मर्तबा साबित हो जाए फिर हद को रद्द नहीं किया जा सकता, फिर कोई ताकत भी उसको टुकरा नहीं सकती, इसका सबूत बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने देखा, 2 ने देखा, 3 ने देखा, तीनों को हुक्म दिया जाता है कि मुंह बंद रखो, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि उधर मुसलमान की इज्जत का मामला है। अब अगर 4 बंदे देखें तो फिर मामला इतना फैल गया है कि अब इसको छुपाना, अब इसको दबाना मुश्किल है। तो फिर अगर ये 4 बंदे काजी के पास चले जाएं, फिर जिस बंदे ने बदकारी का इर्तिकाब किया है तो उस पर हद जारी की जाएगी। यानी मुसलमान की इज्जत इतनी अहमियत रखती है कि वाकई वो बंदा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, एक बंदा देख रहा है, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, ये 3 बंदों को शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो काजी के पास चले जाएं। अगर जाएंगे तो 4 बंदे पूरे करने होंगे, वरना इनको हद क़ज़फ़ जारी की जाएगी। तो अगर ये इल्जाम लगाने वाला झूठा होगा फिर तो बतरीक़े औला हद क़ज़फ़ जारी की जाएगी। अब यहां से एक उसूल समझ लें। उसूल यह है कि कई मरतबा लोग बात करते हैं, एक मुसलमान की बुराई बयान करते हैं, और बुराई बयान करते हुए कहते हैं मैं सच बोल रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पे भी ये बात कर दूंगा, मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूं। तो सच बोल रहे हैं, फिर भी शरीयत इस सच की इजाजत नहीं देती, शरीयत इस सच की भी इजाजत नहीं देती, क्योंकि ये सच किसी मुसलमान की इज्जत की तौहीन पर मुंतज हो सकता है। तो हद क़ज़फ़ का यही माना है कि 80 कोड़े उस बंदे को लगेंगे। अगर झूठी तोहमत लगा ले फिर भी लगेंगे, अगर सच भी बोले फिर भी 4 गवाह नहीं होंगे, 3 गवाह होंगे तो तीनों को कोड़े लगेंगे। और मुसलमान की तौहीन और तज़लील का एक और तरीका हमारे मुआशरे में जो राइज है वो गालियां देना। छोटी छोटी बातों पे गालियां देते हैं, और नौकरों को गाली देते हैं, मुलाजिमीन को गाली देते हैं। कई मरतबा उस्ताद अपने शागिर्दों को गालियां दे रहे होते हैं। ये गाली से मुसलमान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। यानी हालत ये बने हुई है कि ये दुकानदारों के पास जो मुलाजिम काम करते हैं, अब काम करते हुए कई मरतबा किसी चीज का नुकसान हो गया, गिलास टूट गया, अब 40-50 रुपए का गिलास टूट गया तो दुकानदार ने नौकर को मां बहन की नंगी गालियां देनी शुरू कर दी। ड्राइवर बेचारा गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी कहीं लग गई, खराश आ गई, वो मालिक ने ड्राइवर को मां बहन की नंगी गाली देनी शुरू कर दे। मेरे भाइयों, ये मां बहन इतनी सस्ती हो चुकी है कि 50 रुपए की गिलास की खातिर उसकी इज्जत को नीलाम किया जाता है और उसको नंगी गालियां दी जाती हैं। मुलाजिमीन और मातहत लोग बेचारे मजबूर होते हैं, गालियां बर्दाश्त करते हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो मालिक होते हैं उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह के बंदे, इस वक्त ये बंदा आपके साथ मुलाजिम है और आप उनके ऊपर हैं जबरदस्त और वो जेरे दस्त है, लेकिन ये मामला उल्टा भी तो हो सकता है।
اور اللہ کے ہاں جو فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو دیر تو نہیں لگتی، کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ملازم ہے لیکن اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اگر وہ ڈرائیور ہے آپ کے پاس، آپ کا نوکر ہے، تو اس بیچارے کی بھی عزت ہوتی ہے. تو اس طرح بات بات پہ ان کو گالی دینا شریعت اجازت نہیں دیتی. اور گالی بھی صرف ماں بہن کی نہیں ہوتی، گالی کسی کو بندہ بے غیرت کہے یہ بھی گالی ہے، کسی کو کمینہ کہا یہ بھی گالی ہے، کسی کو بے وقوف کہا تو یہ بھی گالی ہے. کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ سباب کسے کہتے ہیں؟ توصیف الشیء بما ہوا ازراء و نقص فیہ، کسی بندے کو ایسی چیز سے متصف کر دینا جو اس میں نقص ہو، جس کو ہم عیب کہتے ہیں. اب بے وقوفی عیب ہے، پاگل پن عیب ہے، بے غیرتی کا لفظ یہ عیب ہے، کمینہ پن یہ عیب ہے. اس طرح کے الفاظ بندہ بول لیتا ہے تو یہ بھی گالی ہے. سباب المسلم فسوق، حضور نے فرمایا کہ یہ تو فسق ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دی جائے. اسی طریقے سے لوگ دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں استہزاء کرتے ہوئے. استہزاء، کسی بندی کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کی برادری کے کم درجے کے ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ قوم اس قوم سے بہتر ہو. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے. اسی طرح اگر ایک فرد کا استہزاء یہ ناجائز ہے تو پوری قوم اور برادری کا استہزاء یہ تو بطریقہ اولا ناجائز ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کئی مرتبہ پوری برادریوں کی توہین کی جاتی ہے، وہ فلاں برادری والے ایسے ہیں اور فلاں برادری والے ایسے ہیں، اور اس طرح توہین و تذلیل کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. پوری قوم یا پوری برادری کا مذاق یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اور پھر آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حالانکہ یہ عورتیں اس پہلے والے جملے میں شامل ہیں حکمن، لیکن یہاں عورتوں کو دوبارہ الگ تذکرہ کر لیا کیونکہ عورتوں کی یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں. یہ جب شادی اور تقریبات میں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس کا قد ایسا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہیں، تو اس کا رنگ ایسا ہے، تو اس کی جوتے ایسے ہیں، تو وہ غریب ہیں. یعنی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہنا، ان کو احساسی کمتری کے کنویں میں دھکیلتے رہنا، یہ ایک محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کے بارے میں فرمایا کہ کتنا چھوٹا قد ہے اس کا، کتنا چھوٹا قد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو. آپ نے تو ایسی زہریلی بات کی ہے کہ اگر یہ بات پورے سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کو بھی زہریلا کر دے. اتنی بات کہہ دی کہ اس عورت کا قد چھوٹا ہے. فرمایا ایسی زہریلی بات کی ہے کہ اگر اس کو پورے سمندر میں ملا دیا جائے سمندر بھی زہریلا ہو جائے. تو کسی کا اس طرح استہزاء کرنا اور مذاق اڑانا یہ گویا کہ عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اسی طریقے سے ایک اور ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں غیبت اور تجسس. پہلے ہم لوگوں کے عیوب کا تجسس کرتے ہیں اور کرید کے معلوم کرتے ہیں فلاں کے ہاں کیا ہوا تھا اور فلاں نے کیا تھا، اور فلاں کے بیٹے نے کیا تھا اور فلاں کی بیٹی کا کیا معاملہ تھا. کرید کے معلوم کرتے ہیں. پھر جو کچھ ہمیں مل جاتا ہے پھر آگے اس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. ہر دو بندے جہاں کہیں مل گئے تو وہاں ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو فلاں کے ہاں کیا ہوا تھا اور فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا.
خاص طور پہ یہ بوڑھی خواتین بیچاریاں، ان کا یہی کام ہوتا ہے، پورے محلے کے گھروں پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس کی بیٹی کس وقت گھر سے باہر جاتی ہے اور کس وقت گھر کو واپس آتی ہے، اسی پہ اس کو ان کی نظر ہوتی ہے، اور دوسروں کے عیوب معلوم کرتے رہتی ہے۔ تو عیوب معلوم کرنا اور پھر وہ عیوب آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے، عیب گو پھر آگے لوگوں کے عیوب بیان کرتا رہتا ہے، اس طریقے لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما عرج بی، جب مجھے معراج کی رات اوپر لے جایا گیا، مررت بقوم، میں ایسی قوم سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، ایسے لوگ تھے ان کے ناخن تھے بڑے بڑے پیتل کے بنے ہوئے، پیتل کے بڑے بڑے ہوئے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے آپ کو خود عذاب دے رہے تھے۔ فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے کھولنا اور ان کی عزت کو نقصان پہنچانا بعض لوگوں کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اور عزت کو نقصان پہنچانے کا اگلا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ کہ کسی بندے کو برائی سے روکنا ہوتا ہے، اس میں غلو اور توہین کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی شرعی طور پہ کوئی غلطی کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس نے گناہ اتنا بڑا نہیں کیا ہوتا، جتنا وہ سمجھانے والا اس کی توہین و تذلیل کا راستہ اختیار کرتا ہے جو بالکل نامناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو غلطی کرتا ہوا دیکھتے تھے تو پھر آپ یہ نہیں فرماتے کہ تو نے یہ ایسا کیوں کیا، اور تو نے ایسا کیوں کیا، اور تم ایسا کرتے ہو، نہیں، بلکہ آپ عمومی مجمع میں آ کے فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ما بالو اقوام، ما بالو اقوام یفعلون ہکذا، کیا ہو گیا لوگوں کو ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو ایسی غلطیاں کرتے ہیں، اور سامنے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ فلاں بندہ ایسی غلطی کرتا ہے، نہیں، ایک عمومی بات کر کے اس بندے کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا انداز ہے، کسی کی تذلیل اور توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اور شریعت نے تو اتنا بھی کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کی توہین و تذلیل کرے۔ بعض لوگ دوسروں کی توہین تو نہیں کرتے، اپنے آپ کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، میں کمینہ اور میں کالا کتا اور میں فلاں اور میں وہ، خدا کے بندے اپنے آپ کو اس طرح کیوں کہتے ہو؟ دوسرے کو گالی دینا ناجائز ہے، دوسرے کو کتا کہنا ناجائز ہے، تو اپنے آپ کو کتا کہنا کہاں جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اپنی توہین و تذلیل بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر کسی ہمارے پرانے حضرات میں سے کسی سے اس طرح کوئی قول منقول ہے تو وہ غلبہ حال پر محمول کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسی باتوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو، جیسے ہمارے حضرت جی یا ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، میں عاجز اور میں فقیر اور میں پرتأثیر، یہ پرتقصیر اور گناہگار، اور اس طرح کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کمینہ، میں کمینہ، تو میں کالا کتا، تو میں فلاں اور میں فلاں، اس طرح کہنا یہ اپنے آپ کی توہین ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، لہٰذا اپنے نفس کی توہین و تذلیل شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور آخری بات یہ کہ اگر کسی مسلمان کی توہین و تذلیل ہو رہی ہو تو بندہ دفاع کرے، دفاع کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کا دفاع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کاغذات بھی دے دیتے ہیں۔
آج مغرب کے بعد پھر اس پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سنبھال لیں، اس وقت تو ویسے بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے۔ پیارے اللہ، رمضان شریف کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، جو لمحات باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے پروردگار، معتکفین کے اعتکاف کو، نوافل کو، عبادات کو، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے ہیں، پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ پیارے پروردگار، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اپنی قدرتوں کے ساتھ اس خلا کو پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔